سب سے پیشتر زمانے کے امام حاضر امام آل نبی اولاد علی نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام پر عشق اور محبت کے ساتھ بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ہم اسماعیلی امام وقت کی بیعت الگ سے کیوں کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ مسلمز میں جب ہم پیدا ہو گئے تو یہ الگ سے امام وقت کی بیعت لینا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ بیعت ہے کیا چیز۔ یہ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے، ایک معاہدہ ہے جو ہم اسماعیلی مرید، اسماعیلی مسلمان اس وقت کے امام کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس عہد کے بعد ہم اسماعیلیز کو امام کی وہ تمام تعلیمات، امام کی رہنمائی، امام کی برکات اور روحانی چرخاؤ کے طریقے تک ایکسس ہمیں مل جاتا ہے۔ ہمیں ان سب چیزوں تک رسائی مل جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس پر مرید کا ایک حق بن جاتا ہے کیونکہ اس نے امام وقت کی بیعت کی ہے۔ بیعہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خریدنا یا بیچنا۔ یہ دو طرفہ معاہدہ کہلاتا ہے۔ اس طرح ایک مرید اور امام کے درمیان یہ بیعت ایک روحانی لین دین کا معاہدہ ہوتا ہے جس میں مرید امام کی روحانی رہنمائی، شفقت، برکت کے بدلے اپنی بیعت، اپنی عقیدت اور امام کی اطاعت کا وعدہ کرتا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ نے منجی واڑی 21 اکتوبر 1903 میں فرماتے ہیں، آپ بیعت کرتے ہیں لیکن آپ کو پہلے اس کا مطلب سمجھنا چاہیے اور پھر بیعت کرنا چاہیے۔ جب آپ مجھ سے بیعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ پر ایک وعدے کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ جس نے میری اطاعت کی اور میری بیعت کرنے کے بعد میری پیروی کرنے کا وعدہ کیا، میں بھی اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آخرت میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا۔ قیامت کے دن کی آزمائش اور فتنے بہت خوفناک اور تکلیف دہ ہیں، میں اسے اس سے دور رکھوں گا۔ بیعت کا عمل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی مرید اسماعیلی امام کو اپنا روحانی پیشوا تسلیم کرتا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ کچھ ناگلپور 27 نومبر 1903 میں فرماتے ہیں، والدین پر فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو بیعت کر کے میرا مرید بنائیں۔ جن لوگوں نے بیعت نہیں کی انہوں نے ہمارے ایمان کو قبول کرنے پر دستخط نہیں کیے۔ جس طرح آپ اپنے کاروبار اور دیگر معاملات میں معاہدے پر دستخط کرتے ہیں، اسی طرح بیعت کے ذریعے میں آپ کی روح سے دستخط لیتا ہوں۔ بیعت ایک مذہبی عمل ہے جو کہ ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتا ہے اور کئی جگہوں پر قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی دراصل انہوں نے اللہ سے بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر آپ کا ہاتھ در حقیقت اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اللہ سے کیے عہد سے وفا کرے گا تو اللہ عنقریب اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ریفرنس کے لیے آپ ڈسکرپشن دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔ مزید ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوا جب انہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اسے معلوم ہوا تو اس نے ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں جلد فتح سے نوازا۔ ریفرنس آپ ڈسکرپشن میں موجود ہے، چیک کر سکتے ہیں۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف لوگوں کو ہدایت، برکات اور شفاعت اس وقت فراہم کریں جب وہ ان کی بیعت کریں۔ اسماعیلیوں نے اپنی پوری تاریخ میں بیعت کے اس قرآنی پروٹوکول کو جاری رکھا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے امام وقت کی ہر دور میں ایک بیعت کرتے ہیں تاکہ ان کا نورانی چھتر ہمارے اوپر ہمیشہ قائم رہے۔ شکریہ، یا علی مدد۔